خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج 12 فروری اور بدھ کا دن ہے۔ آج کے ولاگ میں سویڈن کی اہم خبریں اور تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جس میں سویڈن کی نیشنلٹی یعنی شہریت کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیل ہے۔ علاوہ ازیں سویڈن میں روزگار کے حوالے سے صورتحال کیا ہے، اوربرو کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد مزید تازہ ترین صورتحال اور تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں، اور سویڈن میں کرپشن کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے گی، اور چند دوسری خبریں ہیں۔ ان خبروں کی طرف جانے سے قبل مجھے اکثر لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر میرے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ میں تمام ٹیلی فون کالز کا جواب دے سکوں، کیونکہ ظاہر فل ٹائم جاب کی وجہ سے اور باقی مصروفیات کی وجہ سے میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور ملنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال کا حل میں نے یہ نکالا ہے کہ اسٹاک ہوم کے مختلف علاقوں میں جو لوگ ہیں اگر وہ چاہیں تو مجھ سے مل سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو اس ہفتے کو یعنی 15 فروری کو 5 بجے فاسٹا سینٹرم میں جو ایسپریسو ہاؤس ہے پلان -1 پہ، وہاں پہ میں 1 گھنٹے کے لیے آؤں گا۔ تو ہفتے کے دن سیٹرڈے کو یعنی 15 فروری کو 5 بجے فاسٹا سینٹرم میں آپ مجھ سے مل سکتے ہیں، اس علاقے کے گرد و نواح کے لوگ، اور وہاں پہ آپ اپنے کچھ سوال ہوں ان پہ بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں، گپ شپ لگانا چاہیں تو 1 گھنٹے کے لیے میں وہاں پہ ہوں گا فاسٹا سینٹرم میں۔ اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو ضرور تشریف لائیے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے یہ اطلاع کہ 8 فروری کو میری سویڈن کے حوالے سے جو میں نے کتاب لکھی ہے وطن ثانی، اس کی بہت شاندار تقریب رونمائی جو ہے وہ شستہ میں ہوئی، جس میں خواتین و حضرات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان کے جو سفیر ہیں سویڈن اور فن لینڈ کے لیے جناب بلال ہئی، وہ اس کے مہمان خصوصی تھے۔ علاوہ ازیں اپسالہ یونیورسٹی میں ہندوستانی زبانوں کے جو پروفیسر ہیں ہینس ورنر ویسلر، وہ اور بہت سے لوگ اس میں شریک تھے، انہوں نے اظہار خیال کیا۔ اس حوالے سے تفصیلی جو ویڈیو رپورٹ ہے وہ بہت جلد آپ اس چینل پہ دیکھ سکیں گے، اور ان لوگوں کی جو تقاریر ہیں وہ بھی میں وقتاً فوقتاً اس چینل پہ لگاتا جا رہا ہوں، تاکہ آپ ان لوگوں کے خیالات اس کتاب وطن ثانی کے بارے میں جان سکیں گے۔ بہرحال اگر آپ سویڈن میں یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو kisanabooks.se پہ جا کے اپنی کتاب کا آرڈر دے سکتے ہیں، یہ کتاب آپ کے گھر پہ ڈاک کے ذریعے پہنچ جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں جناب، سب سے پہلے سویڈن کی شہریت کے حوالے سے جو نیا قانون بن رہا ہے، لوگ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو نئے قانون ہے یہ کب سے نافذ العمل ہوگا۔ تو اس حوالے سے جیسا کہ پہلے ولاگز میں بھی بتایا ہے کہ یہ بل جو ہے سویڈن کی پارلیمنٹ میں پیش ہونا ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس میں کمی بیشی کر سکتی ہے، اور اگر پارلیمنٹ اس قانون کو جو ہے وہ منظور کر لے گی تو پھر یہ قانون جون 2026 سے نافذ العمل ہونا تھا، لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ اس قانون کو جنوری 2026 سے نافذ العمل کر دیا جائے۔ تو حکومت جو ہے اس کو مزید 6 مہینے پہلے نافذ کرنا چاہتی ہے۔ دوسرا بہت اہم سوال آپ لوگوں نے کیا کہ جن لوگوں نے آلریڈی اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں اور اس قانون کے پاس ہونے سے پہلے ان کی اپلیکیشنز مائیگریشن بورڈ کے پاس ہوں گی سویڈن کی سٹیزن شپ کے لیے یعنی نیشنلٹی کے لیے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو جو کمیٹی نے تجویز دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو پرانی درخواستیں جو مائیگریشن بورڈ کے پاس ہوں گی اس قانون بننے سے پہلے، وہ پرانے قانون کے تحت ہونی چاہیے، لیکن جو مائیگریشن کے وزیر ہیں یون فوشل، وہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم چاہیں گے کہ جب قانون بن جائے گا تو جتنی بھی پرانی درخواست ہیں ان پہ بھی یہ قانون نافذ کیا جائے۔ تو یہ بھی پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے۔ تیسرا سوال لوگوں نے اکثر یہ کیا کہ اگر انہوں نے اپلیکیشنز دے دی ہوں گی اور وہ نئے قانون کے تحت ان کی آئیں گی تو اس میں ظاہر ہے انہوں نے اپنی انکم یا بہت سی چیزیں جو ہے ان کے حوالے سے تو ڈاکومنٹس نہیں لگائے، تو کیا ان کو ٹائم دیا جائے گا؟ تو یہ اس حوالے سے بھی تجویز ہے کہ ان کو ٹائم دیا جائے گا، لیکن اس میں مائیگریشن بورڈ نے ابھی تفصیل سے اس حوالے سے بات نہیں کی۔ تو یہ چونکہ ایک پورا ایک لمبا موضوع ہے، اس پہ بہت زیادہ معلومات چاہیے، تو بہت جلد میں مزید ایک ولاگ جو ہے وہ سٹیزن شپ کے حوالے سے جو ساری جو چیزیں ان کو کور کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور ساتھ ہی آپ لوگوں کے چونکہ بار بار سوالات آتے رہتے ہیں اور ظاہر اس میں اپڈیٹس بھی آتی رہتی ہیں، قوانین میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو ایک مرتبہ پھر میں ایک سلسلہ شروع کروں گا یہ ریزیڈنس پرمٹ کے حوالے سے، ورک پرمٹس کے حوالے سے، جو یورپی ممالک سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کی ریزیڈنس اور سٹیزن شپ کے حوالے سے، اور جو
نان یورپین لوگ جو دوسرے ملکوں سے جیسے یونان اور اٹلی سے آ کے یہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ان کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ بعض وقت مسترد ہوتی ہیں اور ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں اور ان کو پی آر کی طرف نہیں جا رہے. تو ان تمام چیزوں کو آنے والے دنوں میں وقتاً فوقتاً آپ یہ ولاگس دیکھتے رہیں گے، ان سب میں جو ہے وہ کور کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اس کے بعد ہم آتے ہیں جو افسوسناک واقعہ ہوا ایک ہفتہ قبل سویڈن کے شہر اوریبرو میں. تو اس حوالے سے کل منگل کے روز پورے سویڈن میں 12 بجے جو ہے وہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. جابس پہ اور باقی جگہوں پہ اور سویڈش پارلیمنٹ میں سب لوگوں نے 1 منٹ کھڑے ہو کے ان سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار تعزیت کیا. اور سب سے بڑا جو اجتماع ہے وہ اوریبرو شہر میں ہوا. وہاں پہ جو گورنر ہیں اس کاؤنٹی کی، انہوں نے خطاب بھی کیا اور سویڈن کا پرچم بھی جو ہے وہ سرنگوں تھا. اور پوری قوم نے جو ہے وہ جو لوگ اس واقعے میں جان بحق ہوئے ان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا. اور تو اس حوالے سے سویڈش پولیس نے بتایا ہے کہ اوریبرو میں جس شخص نے ان 10 افراد کو قتل کیا، ریکارڈ اینڈرسن، وہ جو ہے اس نے 50 سے زیادہ جو ہے وہ گولیاں چلائیں. اور اس حوالے سے مزید ہے کہ 2016 سے وہ تنہا زندگی گزار رہا تھا. اور اس سوال کا جواب بھی انہوں نے دینے کی کوشش کی کہ اس نے اسی سکول کو کیوں جو ہے وہ منتخب کیا. یہ کوموکس ہے، یعنی تعلیم بالغاں کا سکول ہے جس میں بڑے لوگ جا کے سویڈش زبان اور دوسرے علوم جو ہے وہ سیکھتے ہیں. تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ 2013 میں اور پھر 2019 سے لے کے 2021 تک وہ اس سکول کا طالب علم رہا اور وہ یہاں میتھمیٹکس بھی پڑھتا رہا. اور اس دوران وہ 5 مرتبہ جو ہے وہ فیل ہوا. تو اس سکول کو وہ جانتا تھا چونکہ یہاں کا طالب علم تھا، اس لیے جو ہے وہ اس نے اس سکول کا جو ہے انتخاب کیا ہوگا. لیکن حملے کے 1 ہفتے کے بعد بھی جو پولیس ہے واضح طور پہ یہ نہیں بتا پائی کہ اس کے مقاصد کیا تھے اور اس نے کیوں اس طرح کا یہ واقعہ کیا. اب اس واقعے کے بعد آج بدھ کے روز سویڈن کے جو وزیر تعلیم ہے جان پیرسن، جن کا تعلق اوریبرو شہر سے ہے اور جو سب سے پہلے وہاں پہ پہنچے تھے، ان کے ساتھ سویڈن کے جو وزیر انصاف ہیں گنر سٹرومر، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ حکومت ایک تجویز پیش کر رہی ہے کہ ہائی سکولز، کالج اور کم وقت یعنی تعلیم بالغاں کے جو ادارے ہیں وہاں پہ جو اتھارٹیز ہیں یا وہاں کے جو اساتذہ ہیں یا انتظامیہ ہیں ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ ان کے بیگز جو ہیں وہ چیک کر سکیں تاکہ کوئی شخص ویپن یا کوئی ایسی چیز نہ لے کے آئے. تو حکومت نے اس حوالے سے جو ہے وہ اس تجویز پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اگر یہ تجویز منظور ہو گئی تو 1 جولائی کے بعد سویڈن کے ہائی سکولز، کالجز یعنی جمنازیم اور کوموکس یعنی تعلیم بالغاں کے مراکز، اس میں جانے والے جو طلباء ہیں ان کے بیگز کو جو ہے وہ چیک کیا جا سکے گا. اور اس کے ساتھ ہی جو سویڈن میں جو لائسنس ہے اس کے حوالے سے جو بحث شروع ہوئی ہے، کیونکہ قاتل کے پاس 4 لائسنس تھے اور اب اس پہ یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ جو سیمی آٹومیٹک ہتھیار ہیں ان کے لائسنس کا طریقہ کار جو ہے وہ سخت کیا جائے، ان کی شرائط کو سخت کیا جائے اور اس کو چیک کیا جائے اور لائسنسنگ کا جو نظام ہے اس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے کافی جو ہے وہ گفتگو شروع ہو چکی ہے. اگلی خبر سویڈن میں جو ہے وہ روزگار کے حوالے سے ہے اور سویڈن میں اس وقت بے روزگاری کی شرح گزشتہ 3 سالوں میں بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت سویڈن میں جو بے روزگار افراد ہیں ان کی تعداد 7.2% ہے، جبکہ پچھلے سالوں میں یہ 6.8% رہی ہے. اور ان بے روزگار افراد میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جوان لوگ بھی ہیں، زیادہ عمر کے لوگ بھی ہیں، غیر ملکی پس منظر رکھنے والے بھی ہیں اور مقامی لوگ بھی ہیں. تو سب لوگ شامل ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں غیر ملکی پس منظر رکھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. لیکن یہاں پہ ماہرین کا خیال ہے کہ اس سپرنگ کے بعد یعنی موسم بہار کے بعد جو ہے وہ سویڈن میں بے روزگاری کی شرح میں کمی ہو سکتی ہے. اور اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کا جو انڈیکس ہے اینٹی کرپشن کا یعنی ٹرانسپیرنسی کا، یعنی یہاں پہ کم کرپشن ہونے کا، اس میں تنزلی ہوئی ہے. یعنی سویڈن میں 2 درجے جو ہے وہ نیچے گر گیا ہے اپنی اس ٹرانسپیرنسی میں. لیکن اس کے باوجود ابھی بھی سویڈن پہلے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں کم کرپشن جو ہے وہ ہوتی ہے. اور اس میں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تازہ جو رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے، اس میں سویڈن کا سکور 100 میں سے 80 ہے، جو کہ ہسٹری میں سب سے کم ہے. یعنی سویڈن جو ہے وہ نیچے آیا ہے اور یہ درجہ بندی میں سویڈن 8ویں نمبر پہ ہے، یعنی دنیا کا 8واں
جو ہے وہ ملک ہے یہ جن میں کم کرپشن ہے، لیکن ڈنمارک جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ 7ویں سال بھی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے. اس کے بعد فن لینڈ ہے، سنگاپور ہے، نیوزی لینڈ ہے، لکسمبرگ ہے، ناروے ہے اور سوئٹزرلینڈ ہے. تو یہ تھی جناب آج 12 فروری بدھ کے روز کی سویڈن کی اہم خبریں. اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، گپ شپ لگانا چاہتے ہیں، آپ کے کچھ سوالات ہیں، تو آپ جناب 15 فروری ہفتے کے روز 5 بجے آپ فاسٹا سینٹر جو اسٹاک ہوم کا ایک ایریا ہے وہاں آپ آ سکتے ہیں. فاسٹا سینٹر میں اس میں پلان -1 پہ جو ہے ایسپریسو ہاؤس ہے، وہاں ہم بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی. تو آپ کا انتظار رہے گا 15 فروری ہفتے کے روز فاسٹا سینٹر میں.